السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 1 مئی ہے اور عالمی طور پر پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے. کس کا دن منایا جا رہا ہے؟ مزدوروں کا دن ہے. اور یہ 1886 میں جو شکاگو میں مزدور شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. میں غور و فکر کرنے لگ گیا کہ اسلام نے جو مزدوروں کے حقوق آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ویسے حقوق کہیں بھی نہیں ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کس کا دوست ہے؟ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے محنت کرتا ہے کہ میرا مالک ایک ہے، میرا خالق ایک ہے. دیکھیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کی بھی آنکھیں ایک ہیں، ہاتھ ایک ہیں، پاؤں ایک ہیں، وہ اسی طرح ہی چلتے ہیں. تو جب ایک مزدور بندہ مالک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس ذات کے جو حقوق ہیں، اس باری تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ایسے ہی ہے. تو ہم تو اس کے نائب اللہ ہیں. تو خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے سب کو آنکھیں ایک جتنی دے دی، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی حقوق ہے. جب ہم مزدور معاشرے میں نکلتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں سرمایہ دار لوگ ہمارے حقوق دیں، تو باری تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے حقوق ادا کریں. تو سب سے پہلے اس کا حقوق یہ ہے کہ اس ذات کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو پھر اس ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے اور سب صحابہ پر ایمان لے کے آیا جائے. پھر آپ اپنی اپنی زندگیوں میں جو محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرما رہی ہے کہ یہ دیکھیں ہم جو بیج بیجتے ہیں وہ 1 کو 2، 2 کو 4، 4 کو 8 کر دیتی ہے. آج ہم لوگ اگر اس پاکستان میں آج مسلمان جو سٹرگل کر رہا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے یہ اسلام پاکستان کا جو ملک ہے اسلام کے نام پر لیا تھا. آج اسلام کہیں نظر نہیں آتا. ہر کوئی حقوق مانگنے والا ہے کہ مجھے میرے حقوق دے دو. اور اللہ کے بندو، تم نے اللہ سے ایک وطن مانگا تھا. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے جہاں پر مسلمان آزاد رہ کر ایک رب کو مان سکیں. آج بتائیں کہاں ایک کو ماننے والے ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے فلاں فرقے کی ہے، فلاں کی ہے، یہ فلاں بات کر رہا ہے، یہ فلانا برادری سے ہے، فلانا بادری سے ہے. آئیں اپنے ان حقوق کو سمجھیں، دیکھیں کہ یہ وطن کیوں کر حاصل کیا گیا تھا. یہ وطن اسلام پر حاصل کیا گیا تھا. آج مزدوروں کے دن ہم لوگ تہیہ کریں کہ ہم باری تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو ہمارے شہداء کرام نے یہ پاکستان ہمیں حاصل کر کے دیا ہے، ہم کو اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنائیں گے تو جو قوم حق بات پر یکجا ہوتی ہے ان کے حکمران بھی پھر نیک ہوتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں یہ حکمران کہیں لے جائیں. لے کے جا سکتے ہیں؟ بتائیں، نہیں نہ لے کے جا سکتے. تو آئیں اٹھیں، اپنے حقوق کو پہچانیں. اسلام کی سربلندی کے لیے جب آپ نکلیں گے آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. جب باری تعالیٰ آپ کی مدد کرے گی پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ جو سرمایہ دار ہیں جو آپ کو لیے پھرتے ہیں، جن کی ہم مزدوری کرتے ہیں، اصل میں ہم ان کے حصے دار ہیں. ہم بزنس ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مزدور سمجھ کر ہمارے حقوق سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں ہماری اجرت بڑھائیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر بھی کریں گے، اس کا شکر بھی ادا کریں گے، اس وطن پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائیں گے، ان سرمایہ داروں کی جرت نہیں ہے آپ سے آپ کے حقوق چھین سکتے ہیں سرمایہ دار؟ کبھی بھی نہیں. آپ اگر نہیں کام کریں گے تو وہ کہاں سے کما لیں گے؟ تو آپ تو ان کے پارٹنر ہوئے، آپ تو ان کے فرنٹ لائن ہوئے. تو آئیں ہم اپنے حقوق کو سمجھیں. ہم اپنے حقوق وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. آپ محنت کریں، یقین کریں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کو پریشانیاں زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم.